لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا وضياء قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب فضل و کرم کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ پھر عطا فرمایا. رمضان شریف کی عظمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں تقریباً ہر مسجد میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کا رسالہ فضائل رمضان جو فضائل اعمال میں موجود ہے، اس میں احادیث سنانے کا سلسلہ رہتا ہے اور اس مہینے کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی بزرگی کے بارے میں ہم سنتے ہیں. رمضان شریف کی چونکہ ابھی آمد ہوئی، آج چوتھا رمضان ہے، تو میں اسی حوالے سے کچھ دینی باتیں آخرت کی تیاری کے تعلق سے عرض کرنے کی نیت کر رہا ہوں، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی اور سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ 2 ماہ پہلے ہمارے نبی علیہ السلام اس کی دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ امتیاز و خصوصیت ماہ رمضان کی ہے کہ ہماری عمر اتنی دراز ہو کہ ہم رمضان کا مہینہ پائیں. اور اسی اہمیت اور عظمت کی وجہ سے شعبان کی آخری تاریخ میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، تفصیل اس کی، کہ آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا، ایک تقریر فرمائی، اے لوگوں قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑا برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کے قیام کو، تراویح کو سنت قرار دیا ہے، ثواب کی چیز بنائی ہے. اس مبارک مہینے کی سب سے بنیادی بڑی عبادت وہ اس کے روزے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں یہ ایک اہم رکن روزہ ہے. جیسے پہلا رکن توحید ایمان ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر بیت اللہ شریف کا حج ہے. تو جو فضیلت نماز کو حاصل ہے، جو فضیلت زکوٰۃ کو حاصل ہے، وہی فضیلت رمضان کے روزے کو حاصل ہے. کوئی شخص
نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے گنہگار ہوتا ہے، اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی اس عبادت کو ہمیں اہتمام کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے پہلے سے جائز اور حلال تھی، کھانا پینا وغیرہ، روزہ رکھ لیا تو ساری چیزیں ممنوع ہو گئی، ان سے تو ہم بچتے ہیں، اور جو چیزیں پہلے سے گناہ کی ہیں، پہلے سے منع کی ہوئی ہیں، جھوٹ بولنا، گالی دینا، چغلی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی سے جھگڑا کرنا، غیبت کرنا وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو رمضان سے پہلے سے حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ رکھ کر کے ان کو کرنا تو یقیناً اس کی قباحت و برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے روزہ رکھا جائے تو اس کے آداب کے ساتھ کہ ہماری زبان ہی محفوظ رہے، ہمارے کان محفوظ رہے، اور ہماری نگاہ محفوظ رہے، ہمارے اعضاء محفوظ رہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو اور کوئی اس سے جھگڑا کرنے لگے، کوئی اس سے بدتمیزی پر اتر آئے، تو وہ کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے، مجھے معاف کرو، میرا روزہ ہے۔ ایک آدمی جہالت والا انداز اختیار کرتا ہے تو آپ کے بلند اخلاق کی بات یہ ہے کہ آپ جہالت والا انداز اختیار نہ کریں، بلکہ آپ صبر و تحمل کا ثبوت دیں کہ وہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اس لیے کہ ایسا روزہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور یہ قرآن دونوں کل اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ، اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک کے رکھا، شہوات سے روک کے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر دیجیے۔ قرآن کہے گا اے رب، میں نے راتوں کو اس کو جگایا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر دیجیے۔ فیشفعان، قرآن اور روزہ دونوں کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لی جائے۔ تو کون سا روزہ سفارشی بنے گا؟ وہی روزہ بنے گا کہ جس کو آداب کی رعایت کے ساتھ رکھا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ روزے کی تین قسمیں، روزے کی حکمت اور اس کے رموز کو بیان کرتے ہوئے، ایک تو عام روزہ ہوتا ہے کہ آدمی تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کھانے سے، پینے سے، صحبت سے، اور ایک اس سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے کہ آدمی اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے۔ روزہ رکھ کر کے اب موبائل کھول لیا، نیٹ چلایا، اس میں فلمیں دیکھنا، گانے سننا، غلط تصویریں دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں روزے کو برباد کرنے والی ہیں۔ نیکی برباد، گناہ نازل والی بات ہے۔ آدمی بھوکا پیاسا بھی رہ رہا ہے اور کوئی بھی حاصل اس کو نہیں ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو علاوہ بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس آدمی نے روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غلط کام کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہم روزے کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں، تبھی یہ روزہ کل ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ روزے کا مقصد قرآن نے جو بیان کیا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے روزہ رکھ کر کے، اور پرہیزگاری میں جو چیزیں معاون ہیں وہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ مثلا قرآن پاک کو خاص تعلق ہے اس مہینے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کرایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور قرآن کا تعارف رمضان سے کرایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اگر ہم عام دنوں میں ایک پارہ پڑھتے ہیں، کم سے کم 2 پارے 3 پارے کا معمول بنا لیں، 5 پارے کا معمول بنا لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ غیر حافظ زیادتی کے چکر میں اتنا تیز پڑھے کہ صاحب میرے تو 5 پارے آج مجھے کرنے ہیں، تو اس طرح سے تلاوت اگر کی جائے گی کہ جس سے حروف صحیح ادا نہ ہو، قواعد کی رعایت نہ ہو، حروف کٹے تلاوت میں، تو پھر گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، آسانی سے۔ آپ حافظ نہیں ہیں، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، صبح سے شام تک جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور اس میں وقت گزارا جائے۔ تیسری چیز جو معاون تقویٰ ہے وہ یہ کہ ہم نوافل کی مقدار بڑھا دیں۔ عام دنوں میں ہمارا معمول ہے کہ 2 سنتیں بڑی نکل گئے، لیکن رمضان میں ایسا نہیں کرنا، بلکہ سنتوں کے بعد نفل کا بھی اہتمام کریں۔ ابھی جیسے جمعے کے بعد کی سنتیں ہیں تو نفل بھی پڑھیں۔ روزانہ جیسے عصر سے پہلے آتے ہیں سنت کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، لیکن رمضان آ گیا تو سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ نے ریٹ بڑھا دیا، آدمی نفل نماز پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب، فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے نمازوں کے بعد جو نوافل ہے ان کو اہتمام سے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعت، کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، اوابین کی 6 رکعت، زیادہ سے زیادہ 6 منٹ 8 منٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے۔ 6 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے، 2 منٹ دعا کی، تو 8 منٹ میں کون سی دیری ہو رہی ہے؟ بس ایک ذہن بن گیا کہ جلدی سے سلام پھیر کے جلدی جا کے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے۔ حالانکہ دسترخوان کہیں جانے والا نہیں، کھانا موجود ہے، انتظار ہے سب آپ کا، لیکن چند منٹ کی بات ہے کہ 10 منٹ مجھے اوابین پڑھ کے دعا مانگی جائے۔ صبح سحری کے وقت آپ بیدار ہوتے ہیں، تو جو تہجد کا، جو سحری کا وقت ہے وہی تہجد کا وقت ہے، لہذا اس میں آپ روزانہ اپنا معمول بنا لیں کہ اپنی جان نماز اٹھا کر کمرے کے گوشے میں جا کر بچھا کر اور آپ 4 رکعت یا 8 رکعت تہجد کی پڑھنے کا اپنا معمول ضرور رکھیں۔ اس لیے کہ رمضان میں تہجد پڑھنا کوئی مشکل نہیں، صرف ایک غفلت اور کوتاہی کی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی 10 سے 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں سحری سے فارغ ہو گیا۔ اب فارغ ہونے کے بعد اب اس کے نتیجے میں نماز فجر پڑھ کر کے پھر جو آدمی بے تحاشا سوتا ہے، کوئی 11 بجے تک سو رہا ہے، کوئی 12 بجے تک سو رہا ہے، کوئی زور تک سو رہا ہے، کیوں؟ کہ صاحب روزہ رکھا ہے۔ حالانکہ آدمی ذرا سا سوچے کہ میں کتنی دیر جگا ہوں، مثلا میں 12 بجے سو گیا، صبح 4:30 بجے اٹھ گیا، 4.5 گھنٹے تو مل گئے نا۔ اب 4.5 گھنٹے مل گئے تو اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ زیادہ سے زیادہ نیند 6-7 گھنٹے کی بہت ہوتی ہے، لہذا 4.5 گھنٹے تو میرے ہو چکے، اب مجھے مثلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے اور سونا ہے۔ آپ 6 بجے سونے کے لیے لیٹ گئے، 9 بجے تک 3 گھنٹے بہت ہیں، 4.5 اور 3 7.5 گھنٹے بہت ہو گئے۔ آپ دنوں میں آدمی بعد سے نہیں سو پاتا۔ اس طرح سے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی فکر کے ساتھ آدمی 4 رکعت تہجد پڑھنے کی عادت بنا لے۔ یاد رکھیں کہ نفل نماز میں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ کو یہ تہجد کی نماز ہے، اور دنیا کا کوئی ولی مقام ولایت پر نماز تہجد کے بغیر فائز نہیں ہوا۔ تو اس لیے اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے۔ رمضان کی ہر رات میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق ہونے تک برابر نداؤں کا سلسلہ رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے کوئی ہم سے معافی کا طلبگار ہم سے معاف کرے، ہے کوئی روزی کا طلبگار ہم سے روزی دے، ہے کوئی مصیبت زدہ ہم اس کی مصیبت کو دور کرے۔ یہ سلسلہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو سال کے 11 مہینے ہم لوگ غفلت میں رہتے ہیں، کم سے کم 1 مہینے میں اپنا ٹائم ٹیبل نظام الاوقات ایسا بنا لے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، اللہ سے ہمیں تعلق بڑھانا ہے، یہ رمضان ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے۔ آدمی اس فکر کے ساتھ اگر رہے گا تو خود بخود اس کو الگ 4 رکعت آپ نے تہجد پڑھ لی، اب آپ ہاتھ ملا کے بیٹھ گئے، سائل اور بھکاری کی طرح کچھ آپ کے ذہن میں نہیں آنا، خالی ہاتھ بنا لیجئے اور شکل بنا لیجئے مانگنے والے کی، بھکاری کی۔ اللہ کو یہ ادا بھی بڑی پسند ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے تہجد کی عادت، اور ہو سکے اشراق کی نماز نہیں تو چاش تو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت، تو یہ نوافل کا آپ اضافہ کر لیں گے تو یہ چیزیں تقوی میں معین اور مفید ثابت ہوگی۔ تقوی انشاءاللہ اس سے پیدا ہوگا اور اس میں اضافہ ہوگا۔
اسی طرح سے ایک چیز یہ کہ ہم دعاؤں کا بہت اہتمام کریں. عام طور پر نمازوں کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ 1-1.5 منٹ کی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد سب اپنا فارغ ہو جاتے ہیں. الگ سے آپ 10 منٹ کا وقت متعین کریں کہ مجھے 10 منٹ تک مانگنا ہی مانگنا. ہمارے حضرت بڑھوتی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ فرماتے تھے کہ آدمی یہ سوچتا ہے ہماری کیا دعا قبول ہوگی، ہم سے تو مانگنا ہی نہیں آتا، یا کہ ہم کیسے مانگے. نہیں، ہر بندے کا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہو، اس لیے آپ اس پر لاحول پڑھیے اور آپ ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھ جائیے. اپنے سادہ الفاظ میں آپ دعا کے الفاظ دہرائیے. اللہ تعالیٰ ساری زبانوں کو جانتے ہیں، بلکہ ساری زبانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس لیے آپ بالکل اس چکر میں نہ پڑیں کہ صاحب ہماری کیا دعا ہے. نہیں، کچھ پتا نہیں کہ کس بندے کا اللہ کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ رمضان کا بابرکت مہینہ عظمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، قدردانی کے ساتھ گزارنے کا مہینہ ہے. حضرت بڑھوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اور رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے حصہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو قدر کرتے ہیں، اور ناقدری کا نتیجہ محرومی ہوتا ہے. ناقدری جو لوگ کرتے ہیں ان کے حصے میں محرومی کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی. حدیث جو دوسری میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند کون ہے؟ دنیا والے عقل مند کسے کہتے ہیں کہ جو آدمی ذرا بہت مالدار ہو، اچھا پیسہ کمانے والا ہو، لوگوں کو اپنے قابو میں رکھتا ہو، زور سے بولتا ہو، اپنے کنٹرول میں رکھتا ہو، وہ بڑا عقل مند آدمی ہے. اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو سیدھا سادہ رہتا ہو، عقل کم چلتی ہو، سادگی سے زندگی گزارتا ہو، آہستہ بولتا ہو، اور کسی کے زور سے بولنے سے چپ ہو جاتا ہو. بیوقوف آدمی. یہ معیار ہے لوگوں کا، دنیا والوں کا. عقل مند اور بیوقوف بولے گا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اور بیوقوف کا جو معیار قرار دیا حدیث میں، وہ ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد والی زندگی اس کی تیاری کرے، اس کے لیے عمل کا ذخیرہ جمع کرنے میں لگا رہے. یہ آدمی عقل مند ہے. یعنی یہ زندگی تو عموماً جو حدیث میں آتا ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم یجاوز ذلک، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، اور 70 کو پار بہت کم لوگ کر پائیں گے. یہ حدیث ہے. تو یہ 60-70 سال کی زندگی، یا زیادہ کرو 80 سال 90 سال کی زندگی یہاں ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اب جو آگے آنے والی زندگی ہے موت کے بعد کی، وہ ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اربوں کھربوں یعنی بے شمار ہمیشہ رہنے والی زندگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے سارے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک مینڈے کی شکل میں ایک چیز لے کے آئے گا. جنت والوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کیا ہے؟ سب کے ذہنوں میں بات آئے گی کہ موت ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. جہنم والوں سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ کہ یہ موت ہے، اس کو ذبح کیا جائے گا ان کے سامنے. اب وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہمیں موت آنے والی نہیں، اس لیے کہ موت کو بھی موت آ چکی ہے. تو ایسی ہمیشہ کی زندگی کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو آدمی کی عقل مندی کی بات یہ کہ وہاں کی تیاری کرے. ابھی جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ کو، خواہ وہ روزہ ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ نماز تراویح ہو، گناہوں سے بچنا ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، نوافل کی کثرت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں عقل مند بنانے والی ہے. شریعت کی نظر میں وہ آدمی سب سے زیادہ عقل مند ہے کہ جو آخرت کی تیاری میں لگ جائے. ہم روزانہ دیکھتے کتنے انتقالات ہوتے ہیں، کندھوں پر رکھ کے جنازہ پہنچاتے ہیں قبرستان، لیکن غافل رہتے ہیں کہ ابھی ہمارا کہاں نمبر آ رہا ہے، ابھی تو میری صحت اچھی ہے. حالانکہ کتنے توانا تندرست، لیکن اندازہ نہیں. ابھی میں جوڑواڑہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک لڑکے کا 22 سال کا بچہ ابھی چند
دن پہلے اس کو برین ہیمریج ہوا موبائل دیکھتے دیکھتے، وہ سمجھے ہارٹ کی تکلیف ہے، اس کے بعد پتا چلا کہ اس کو تو پورے دماغ کے اندر خون اس کا پھیل گیا، کومے میں چلا گیا، ابھی صبح انتقال ہو گیا، بالکل جوان توانا تندرست لڑکا۔ آپ اندازہ کیجیے تو آدمی کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے پاس 70 سال کی عمر ہے، یا وہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی تو میری عمر 40 سال کی ہوئی ہے، یا ابھی تو میں 25 سال کا جوان ہوں۔ اصل یہ ہے کہ آدمی یہ غور کرے کہ آنکھیں بند ہوئی تو بس اعمال نامہ بند، کتاب اعمال بند کر دی گئی۔ اب آدمی اپنے اختیار سے ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو ہم جتنا زیادہ گزار لیں قدردانی کے ساتھ تو اتنا ہمارا آخرت کا بھلا ہوگا اور آخرت میں سرخروئی ہمیں حاصل ہوگی۔ اس لیے اس مہینے کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ امت مسلمہ کے اوپر بڑا عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ 11 مہینے غفلتوں کے ساتھ اس کے گزر گئے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کی پابندی کرے، تہجد کی پابندی کرے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، تاکہ بعد کے جو پھر 11 مہینے آنے والے ہیں تو یہ سب ہماری اچھی عادتیں اس وقت ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوں اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو سال کے بیچ میں بھی پھر یہ سب اعمال ہمارے جاری رہیں۔ اور فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ کہ بڑا بے وقوف، نکما، انتہائی درجے کا پاگل وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کی غلامی کرے اور اللہ سے امید لگائے رکھے کہ صاحب جنت پکی، بھئی جنت میں تو جانا ہی ہے۔ یہ جنت جو جیسا کہ گویا اس کے اختیار کا معاملہ ہے کہ آدمی کر کچھ نہیں رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور غلاظتوں میں رہتا ہے گناہوں کی، اور صاحب جنت پکی ہے۔ تو اس کو حدیث میں بے وقوف اور اعلیٰ درجے کا نکما، پاگل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کی نظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، محاسبہ کرے اور روزانہ بستر پر لیٹ کر کے سوچے آج مجھ سے کیا کیا کام غلط ہوئے اور کیا کیا میں نے گناہ کیے، اور ان سے پھر بچنے کا فکر اس سے پیدا ہوگا اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے، موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کی تیاری کر لے۔ اور پاگل اور بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنی من مرضی کی زندگی گزارے، نفس کی غلامی کے ساتھ رہے، گناہوں میں غفلت کے ساتھ اس کا وقت گزرے، تو یہ آدمی بڑا پاگل ہے، پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ وقت چونکہ پورا ہو گیا، میں اپنی باتوں کو یہی ختم کرتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ اکثر حضرات سے تعارف ہے ماشاءاللہ جامعہ فلاح دارین جو ہے مظفر نگر میں، تو وہ ایسا ادارہ بنے جے پور شہر کے حصہ میں ماشاءاللہ 44 طلبہ وہاں زیر تعلیم رہے، 1550 طلبہ طالبات، جن میں 675 طلبہ دارالاقامہ میں رہے ہیں، جن میں ہمارے شہر جے پور کے متعدد طلبہ ماشاءاللہ فارغ ہو کے کام پہ لگ چکے ہیں۔ دور حدیث شریف کے بعد افتاء کا بھی نظام ہے، اسکول بھی ساتھ میں چلتا ہے، بڑا ادارہ ہے۔ ہمارے عزیز مولانا شاہد صاحب ہر سال تعارف کراتے ہیں، تو اس بار مجھے کہا کہ میں آپ سے خود کہہ دوں، تو اس لیے سبھی حضرات جو ہیں اپنے اپنے طور پر مدرسے کا جو تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں سال ہر سال سے، تو آپ لوگ نماز کے بعد ہمارے ساتھی باہر ہیں بچے عمر بیٹھے ہوئے، ان سے آپ رسید بنوا لیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔